بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ان صفات کو بالکل ویسے ہی مانا جائے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے، اور جس طریقے پر یا جس منہج پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے لیے بیان کیا ہے بالکل اسے ویسے ہی مانا جائے، بغیر کسی تحریف یا تأویل کے یا اس کا انکار کیے بغیر یا اسے تشبیہ دیے بغیر، بالکل ویسے ہی مانا جائے جیسے وارد ہوئی ہے اللہ کی کوئی بھی صفت۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہے، خصوصی طور پر دو چیزوں کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ ایک وہ شخص جو اللہ کی صفات کا انکار کرنے والا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو اللہ کی صفات کا اثبات تو کرتا ہے لیکن اس کی تشبیہ دیتا ہے، یعنی مشبہہ میں سے ہے، جو اللہ کی صفت کو تشبیہ کے ساتھ مانتا ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے؟ مخلوقات کی طرح یا مخلوقات کے دیکھنے کی طرح اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، تو یہ تشبیہ لازم آئی، یہ اس نے تشبیہ دی، اللہ کی صفت کی اس نے تشبیہ دی، تو یہ دونوں حقیقت میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں کہ ہر انکار کرنے والا شخص در حقیقت وہ اللہ کی صفات کی تشبیہ کو بھی مانتا ہے، اگرچہ وہ اپنی زبان سے اقرار نہ کرے، لیکن اس کے حال سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے اللہ کی صفات کا تو یہ انکار تو سمجھ میں آتا ہے، بالکل واضح ہے کہ کوئی اللہ کی صفت کا انکار ہی کر دے، لیکن اگر کوئی شخص اللہ کی صفت کے انکار کر رہا ہے اور اس میں تشبیہ چھپی ہوئی ہے تو یہ جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ کس طریقے سے وہ اللہ کی صفت کو تشبیہ بھی دے رہا ہے۔ اب وہ تشبیہ دینے کا طریقہ کیا ہے کہ اس نے انکار اس لیے کیا تھا کہ اگر وہ اللہ کی صفت کا اثبات کرتا ہے تو اس کا اعتقاد یہ تھا کہ اگر میں اللہ کی صفت کا اثبات کروں گا، اللہ کی صفت کو ثابت کروں گا تو اس سے تشبیہ لازم آئے گی، لہذا اس نے تشبیہ سے بچنے کے لیے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ اگر ہم آسان لفظوں میں دیکھیں تو یہ بات ہوگی، یا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان کنویں سے بچنے کے لیے گیا اور وہ کھائی میں گر گیا، کہ وہ تشبیہ سے بچنے کے لیے گیا تھا لیکن اللہ کی صفات کا انکار کر دیا، تو ایسا شخص اس نے پہلے یقینی طور سے تشبیہ کو مانا ہے۔ اگر وہ تشبیہ کا اعتقاد اور عقیدہ نہیں رکھتا تو وہ انکار کے راستے تک یا انکار کے درجے تک نہیں پہنچتا، لیکن اس شخص نے کیا کیا؟ تشبیہ کو مانا، اور وہ مانتا تھا، اگر سے اپنی زبان سے اس نے اقرار نہ کیا ہو، لیکن وہ کہیں نہ کہیں اس چیز کو مان رہا تھا اور پھر اس نے انکار کر دیا، تو لہذا انکار کرنے سے پہلے اس نے کیا کیا؟ اللہ کی صفات کی تشبیہ دے دی اور پھر انکار کر دیا، جیسے معتزلہ وغیرہ نے کیا کہ اللہ کی صفات کی تشبیہ سے بچنے کے لیے گئے اور اللہ کی صفات کا انکار کر بیٹھے۔ اب جو دوسرا شخص ہے جو اس کے برعکس اگر ہم کر دیں کہ جو اللہ کی صفات کی تشبیہ دے رہا ہے تو در حقیقت وہ اللہ کی صفت کا انکار کرنے والا بھی ہے۔ اب دیکھیے، تشبیہ اگر دینے کی بات ہے تو تشبیہ دینا بھی بالکل واضح ہے، لیکن اس میں انکار کس طریقے سے چھپا ہوا ہے کہ جتنے بھی نصوص ہیں جس میں اللہ رب العالمین کی صفات کو ثابت کیا گیا ہے، چاہے وہ قرآن میں ہو چاہے وہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہ ہو، اس میں اللہ کے صفات کا اثبات جس میں کیا گیا ہے، تو در حقیقت تشبیہ دینے والا ان تمام نصوص کا بھی انکار کرتا ہے، کیونکہ جو نصوص وارد ہوئے ہیں وہ تشبیہ پر دلالت نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ اثبات پر دلالت کرتے ہیں، لہذا اگر کوئی شخص اس سے تشبیہ کی دلیل بنا رہا ہے ان نصوص کو، تو گویا یہ جو نصوص ہیں جس لیے نازل کیے گئے تھے ان نصوص کا اس نے انکار کر دیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ تشبیہ دینے والا منکر صفات کیسے ہوتا ہے کہ جو نصوص اللہ رب العالمین اور مخلوقات کی جو صفات ہیں اس میں مماثلت کی نفی کرتے ہیں، گویا وہ شخص ان تمام نصوص کا بھی انکار کر دیا، جیسے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص تشبیہ دے رہا ہے کہ اللہ کا دیکھنا نعوذ باللہ
وہ مخلوقات کے دیکھنے کی طرح ہے، تو گویا یہ جو نفی مماثلت جو کی گئی ہے آیات میں، احادیث میں، تو اس نے ان نصوص کا بھی انکار کر دیا۔ تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ ہر انکار کرنے والا در حقیقت اللہ کی صفات کی تشبیہ کو مانتا ہے، اگرچہ وہ اپنی زبان سے اقرار نہ کرے، تو وہیں پر ہر وہ شخص جو اللہ کی صفت کی تشبیہ دیتا ہے وہ اللہ کی صفات کا یا ان نصوص کا انکار کرنے والا ہے جو نصوص کو اپنے اصل معنی سے ہٹا دیا جا رہا ہے جن کو۔ تو لہذا ہر منکر صفات وہ یعنی اللہ کی صفات کو تشبیہ دینے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی صفات کو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق ہمیں ماننے اور اس پر عمل کرنے کی، اس پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔